اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین وعلیہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ۔ معزز ناظرین، وہ رسول جو مظہر ذات رب العلا ہے، وہ رسول جو شاہد ذات کبریا ہے، وہ رسول جو حسن مطلق کی ادا ہے، وہ رسول جو بحر جود و سخا ہے، وہ رسول جو ابر لطف و ادا ہے، وہ رسول جو حسن صبر و رضا ہے، وہ رسول جو مشعل بزم وفا ہے، وہ رسول جو قبلہ صدق و صفا ہے، وہ رسول جو شمع بزم خدا ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے کہ علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ علم ایک ایسا خوبصورت زیور ہے جس سے انسان اپنی فکر کو سنوار سکتا ہے۔ یہی علم انسان کے ایمان و عمل میں پختگی کا سبب بنتا ہے۔ اس علم کے ذریعے ایک مفسد معاشرے کو صالح معاشرہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی علم کے وسیلے سے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان علم سے خالی اور علم سے عاری ہو تو فکر سنورنے کے بجائے فساد کی شکار ہو جاتی ہے۔ ایمان و عمل میں پختگی کے بجائے کمزوری اور ضعف پیدا ہو جاتا ہے۔ صالح معاشرہ پرورش پانے کے بجائے ایک فاسد اور پراگندہ ماحول عروج پاتا ہے۔ ایثار و قربانی کے بجائے نفس پرستی اور خود خواہی اور خود پرستی جیسے اوصاف جنم لیتے ہیں۔ علم نہ ہو تو زندہ انسان بھی زندہ ہونے کے باوجود مردہ نظر آتا ہے۔ اور کیا خوب کسی نے کہا کہ علم ہی سے پاتی ہے انسانیت فروغ، علم ہی سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ حضور فرماتے ہیں ہر مسلمان مرد پر فرض ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سماج اور معاشرہ اور سوسائٹی اس وقت تک اسلامی سماج اور اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک اسلامی تعلیمات کے ان بنیادی اصولوں پر گامزن نہ ہو جن اصولوں کا ذکر سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کہ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ دوسرے مسلمان اس کے زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہ رہے۔ مسلمان اپنے قول اور فعل میں اس بات پر توجہ ہمیشہ رکھے کہ اس کی کسی بھی نقل و حرکت سے، کسی انداز و ادا سے کسی دوسرے کو کبھی بھی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، نہ جسمانی تکلیف،
نہ ذہنی تکلیف، نہ نفسیاتی تکلیف اور نہ مالی تکلیف پہنچے۔ اگر ہمارے نقل و حرکت سے معاشرے میں کسی فرد کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی طرح کا تکلیف ہو، تو ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ کب ہوا؟ وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، وہ معاشرہ شیطانی معاشرہ ہے۔ اسلامی معاشرہ کب بنے گا؟ جب اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں پر معاشرہ عمل کرے گا۔ حدیث میں دو باتیں لازم الذکر ہیں۔ پہلی بات، اس حدیث میں ہاتھ اور زبان کا ذکر بطور خاص کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہاتھ اور زبان کے سوا کسی اور ذریعے سے تکلیف پہنچانا جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ اصل مقصد تمام قسم کے تکلیف پہنچانے سے روکنا ہے، لیکن چونکہ زیادہ تر تکلیفیں ہاتھ اور زبان سے پہنچتی ہیں، اس لیے ان کا ذکر بطور خاص کیا گیا ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث میں قابل توجہ ہے اور قابل ذکر ہے، فرمایا ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا جائز ہے، چونکہ بات اسلامی معاشرے کی ہو رہی ہے جس میں زیادہ تر واسطہ مسلمان ہی سے پڑتا ہے، اس لیے مسلمان کا ذکر بطور خاص کیا گیا ہے، ورنہ کسی بھی انسان کو ناروا اور ناحق تکلیف پہنچانا اسلام میں حرام ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ کسی کو تکلیف پہنچانا سرکار دو عالم کی نگاہ میں کتنا ناپسند عمل تھا اور اس سے آپ کو کتنی اذیت ہوتی تھی۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے اور میں اکثر پڑھتا ہوں، اس سے اندازہ لگائیے کہ کسی کو تکلیف پہنچانے سے سرکار کو کتنی تکلیف ہوتی۔ نبی کریم ہیں اور جمعہ کا مبارک دن ہے، اور ظاہر ہے کہ جب جمعہ کا مبارک دن ہے تو امام جمعہ نبی کے علاوہ کون ہوگا؟ سرکار دو عالم نماز جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، مسجد ہے اور صحابہ کرام سے پوری مسجد پر ہے، خطبہ جاری ہے۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی اگلی صفوں تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو گردنیں پھلانگتے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ جب آپ کی نگاہ اس پر پڑی تو آپ کو یہ منظر دیکھ کر بڑا ناگوار گزرا، اور آپ نے خطبے کو روکا اور روک کر فرمایا ان صاحب سے کہ تم نے اب تک بہت تکلیف پہنچا لی ہے، اب تم وہیں پر بیٹھ جاؤ۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے بہت زیادہ تکلیف پہنچا دی ہے، ذرا آپ غور کیجیے، تمہاری سمجھ سے لوگوں کو اذیت بہت پہنچ چکی ہے، تم اب وہیں پر بیٹھ جاؤ۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ حضور نے منع کیوں کیا، جبکہ حضرت سرکار دو عالم کا ارشاد خود ہے کہ مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت اور جو اجر و ثواب بیان فرمایا ہے وہ تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ یہاں تک فرمائے کہ اگر پہلی صف میں لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز پڑھنے کا اجر و ثواب کیا اللہ عطا فرماتا ہے تو لوگ مسجد تک گھٹنوں کے بل چل کے آئیں گے۔ یعنی یہ ثواب حضور نے بیان فرمایا کہ اگر مسجد معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں، لیکن ذرا آپ غور فرمائیے، بے شک پہلی صف میں نماز پڑھنا مستحب ہے، مگر اجر و ثواب ہے، مگر دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، اور اذیت سے بچانا دوسروں کو یہ واجب ہے۔ مستحب
عمل انجام دے کر آپ کیا ثواب لے سکتے ہیں ترک واجب کے بعد، یعنی واجب کو چھوڑ کر مستحب کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ذرا آپ غور فرمائیے عزیزان من، یہ ساری باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی صف نماز پڑھنا ہے، مگر اگر تکلیف پہنچا کر آپ پہلی صف تک پہنچ رہے ہیں تو پھر اس میں آپ کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ یہی مسئلہ ہے حج پر جو لوگ جاتے ہیں، حجر اسود تک پہنچنا، حجر اسود کو بوسہ دینا بہت اجر و ثواب ہے، مگر کسی کو دھکا دے کر اور کسی کو کوہنیوں سے پیچھے کر کے اور کسی کو پیروں کچل کر حجر اسود تک پہنچنے میں کوئی ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اور تکلیف پہنچانا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو حرام چیز انجام دے کر مستحب کو بھی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ یہ افراد، یہی مسئلہ ہے وہاں زائرین کے لیے، جب زائر جاتے ہیں بے شک ذریعہ اقدس تک پہنچنا بہت ثواب ہے، مگر اس ثواب کے حصول میں کہیں ایسا نہ ہو کسی زائر کا پیر کو جل جائے، کسی زائر کو تکلیف پہنچ جائے۔ تکلیف پہنچا کر ذریعہ اقدس تک پہنچنے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔